کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ ان کی من چاہی چیزیں پوری کرتے ہوئے ان پر معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی معجزے کے انتظار میں ہیں؟ اگر ہاں، تو پھر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دعاؤں کے بارے میں ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں اور ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کی کچھ نشانیوں پر بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں اور اللہ سے معجزات کیسے مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا، تو اسے کچھ خاص اشارے بھی ضرور دیتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھے زمین و آسمان تک اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور جان رکھے کہ جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اس سے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے اور کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی من چاہی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جہاں صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور۔ یہ دروازہ جو بند نظر آ رہا ہے، ایک دن تیرا رب ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور آپ کے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے تو ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا
اور تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا کی توفیق نہ دیتا۔ نظر انداز کر دیں وہ سارے وسوسے جو آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں۔ تو سنو، اللہ آپ کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں آپ کو اللہ کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو آپ کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ اس کی پسندیدہ دعا قبول فرما لیتا ہوں، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اللہ سے اپنی من چاہی چیز پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں۔ یاد رکھیں، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھیں، جب اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کے آپ کا ساتھ دیتا ہے، وہ آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں
تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز آپ کو بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے، اگر تم میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا، میں یہ یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات دوں گا اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے آئی ہے، تو دیکھنا آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں، آپ کے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کو آپ کے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نہ امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ بس اللہ کی چاہت پر راضی ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور اللہ جب آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے عمل اللہ سے کن کہلوانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ بھی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں، اللہ کے سوا، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس کے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے
کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آپ کی من پسند چیز کی طرف آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساعت میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا، جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ آپ کی بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ آپ کی دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، اور وہ ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی معجزوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ دعا تک نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں اور صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات جان رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ اس لیے صبر رکھیں، یقین رکھیں، یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اور سوچیں، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کرنا سیکھ لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ جس طوفان سے آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہیں، یہ یقین کریں کہ وہ تھم جائے گا، اور اس طوفان کے بعد آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا اور آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ یاد رکھیں، راستے اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا۔ بس صبر کریں، پھر دیکھنا اللہ آپ کی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں آپ اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔
دعا مقدر نہیں آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع نہیں جاننے دیتا، اور جانتے ہیں کہ اللہ اس انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں بھی اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اور جلد ہی اس کے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام، انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ قدم قدم پر آزماتا ہے، دل کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے، یا دنیا کی رونقیں دیکھ کر میرا بندہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے؟ چھری سب سے پہلے اپنی ہی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ، نہ اللہ کی محبت، اور نہ ہی جنت۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔